انہوں نے راستہ روکا تھا 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام علی مقام کا سب سے پہلا راستہ روکا تھا. اور نے آ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اے امام میں ہی وہ خطا کار ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. میں ہی وہ مجرم ہوں کہ جس نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا. میں ہی وہ گنہگار ہوں جس نے آپ کو کربلا میں آنے پر مجبور کیا. اے حسین مجھے کیا معلوم کہ ایسی نوبت آئے گی, ایسا وقت آ جائے گا, خون خرابہ ہوگا, اس طرح سے قتل و قتال کا وقت آ جائے گا. میں یہ کہاں جانتا تھا, مجھے معلوم نہیں کہ ایسا وقت سامنے آئے گا. اے امام میں معافی چاہتا ہوں, میں نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں توبہ کر لوں, اپنے اس جرم سے, اپنی اس غلطی سے توبہ کر لوں, تو کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا ہاں اے حر, اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا. اے حر انت حر, تو آزاد ہے پھر دنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. تو کہا آپ اجازت دے دیجئے کہ میں دشمنوں سے میں مقابلہ کر لوں. کہا جاؤ. حر اب حضرت امام کے حکم پر میدان جنگ میں آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے, اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یزیدیوں, اے یزیدی بھیڑیوں, اے کوفیوں, ارے تم امام علی مقام کو نہیں پہچانتے؟ ان کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, ان کے نانا کی محبت کا دم بھرتے ہو, اور ان کے نواسوں سے ایسا سلوک کرنے کے لیے تیار ہو. ظالموں کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ ظالموں کیا تم ان کے نانا جان کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ لیکن ظالموں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. کہا سنو, اب میں تمہاری طرف سے نہیں, اب میں حسین کی طرف سے تم سے لڑنا چاہتا ہوں, مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کوفہ کے بڑے بڑے جو کوفیوں کی طرف سے جو پہلوان تھے, شہسوار تھے, کہا اے حر تمہارا کیا معاملہ ہوا, تم ایسا کیوں ہو گئے؟ ارے اتنے بڑے بہادر کوفہ کے جانب مانے شہسوار پہلوان, اور تم یہ کیا بزدلی دکھا رہے ہو, کیوں کمزور بن رہے ہو؟ تو حضرت حر نے جواب دیا اے لوگو, یہاں جو ہے لڑائی دنیا کی حکومت اور دنیا کی سلطنت اور دنیا کی بہادری کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی دنیا اور یہ آخرت کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی ہے. اس لیے میں اپنی جان دے دوں گا, لیکن بانی اسلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دوں گا, لیکن کبھی بھی نواسے رسول سے مقابلے کے لیے نہیں لڑوں گا. چنانچہ للکار کر کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے؟ ہے کوئی؟ صفوان جو شامی پہلوان تھا, مانا ہوا پہلوان تھا, ظالم ہاتھی کی طرح, مست ہاتھی کی طرح آیا مقابلے میں. حضرت حر نے اس کے سینے میں ایسا نیزہ ڈالا اور اٹھا کر اور پھر پٹک دیا کہ اسی وقت وہ زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا اور جہنم میں پہنچ گیا. اس کے 3 بھائی تھے, بڑے بڑے 3 بھائی تھے, بڑے پہلوان, بہت بڑے بڑے طاقتور. بھائی کو دیکھا تڑپتا ہوا تو آیا, اور آنے کے بعد حضرت حر سے مقابلہ کرنا چاہا. حضرت حر نے گردن پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے سے گر کر وہ بھی ڈھیر ہو گیا. تینوں بھائی یکے بعد دیگرے آتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اور حضرت حر سے مقابلہ کرنا چاہا, لیکن حضرت حر نے تینوں کو جہنم میں پہنچا دیا. اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اے امام آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا مجھ سے جو تکلیف پہنچی آپ اسے معاف فرما رہے ہیں؟
حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے حور ہم تم سے راضی ہیں خوش ہیں اور اللہ کے رسول بھی تم سے راضی ہے جاؤ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرو. اب حضرت حور جب جاتے ہیں لشکروں میں تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں, ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں. لشکروں میں گھس کر ادھر دائیں بائیں سامنے ہر طرف تلوار چلاتے ہوئے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں اور ڈھیر کر رہے ہیں, کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں. ایک ظالم کا نیزہ آپ کے سینے میں لگا, آپ کے گلے میں لگا اور آپ زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے, زمین پر آ گئے. امام علی مقام کو پتا چلا تو آپ نے دوڑتے ہوئے جا کر حور کو گود میں لیا, اپنے کندھے پہ سوار کیا, خیمے میں لائے اور اپنے زانوے مبارک پر سر رکھ کر چہرے کو گرد سے صاف کیا. اس وقت آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے. اس طرح سے حضرت حور نے شہادت کا جام نوش کیا. ایک وہب بن عبداللہ کلبی, یہ تو روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی جانثار تھے یک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے. کسی نے پہلے اہل بیت سے نہیں کہا کہ آپ مقابلے پہ جائیں, نہیں, سب نے یہ کہا پہلے ہم شہید ہوں گے, ہم پہلے شہادت کا جام نوش کریں گے, جب ہم ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں گے تب اہل بیت کی باری ہوگی. اس لیے جتنے بھی جانثار تھے سب نے پہلے شہادت کا جام نوش کیا اور پھر اہل بیت کی باری آئی. ایک وہب بن عبداللہ کلبی تھے جن کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے. یہ قبیلہ کلب کے تھے, بڑے حسین, بڑے خوبصورت, اور 17 سال کی یہ عمر تھی, جوانی تھی. بیوی بھی ساتھ میں تھی, ماں بھی ساتھ میں تھی جو قبیلہ کلب سے چل کر ساتھ ہو گئی تھی. ماں نے کہا بیٹا وہب آج نواز رسول پر جان دینے کی بات ہے, بیٹا میں تم سے اس وقت راضی ہوں گی کہ تو امام حسین کے نام پر تو جا اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جا, میں خوش ہوں گی. بیٹا جو میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس دودھ کا حق ادا کر اور کربلا میں جا کر ظالموں سے مقابلہ کر. بیوی بھی تھی. کہا میرے سرتاج آپ جاؤ لڑو اور لڑ کر آپ شہید ہو جاؤ. قیامت کے دن یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. آپ جائیے شہید ہو جائیے. وہب بن عبداللہ کلبی تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلے مقابلے کے لیے. محکم بن طفیل, یہ بھی بہت بڑا مانا ہوا پہلوان تھا. محکم بن طفیل مقابلے کے لیے آیا, اس نے پہلے وار کیا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے اپنی ڈھال پہ روکا اس وار کو اور پھر جو آپ نے سنبھل کر اس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ اسی جگہ گھوڑے سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا. پھر للکارا حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے, ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے. ایک اور بدبخت آیا, اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بازو میں وہ قوت عطا فرمائی تھی اور وہ تلوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو سمجھیے کہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جو ظالم آتا قتل ہو کر ڈھیر ہو جاتا. آخر میں وہب بن عبداللہ کلبی خیمے کی طرف آئے. ماں سے کہا امی جان اب تو خوش ہو, اب تو راضی ہو, میں نے آپ کا دودھ کا حق ادا کر دیا. بیٹا ضرور تم نے حق ادا کر دیا, بیٹا تم نے ضرور مجھے خوش کر دیا, لیکن میری قسمت کی میراث جب ہوگی بیٹا کہ تو جا کر امام حسین کے نام پر تو شہید ہو جائے اور جام شہادت نوش کر لے تو میری یہ قسمت کی میراث ہوگی. بیوی کو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جا کر اب کوفیوں کے لشکر میں للکار کر کہنا شروع کیا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. نہیں آنا شروع کیا تو اس کے لشکر کے درمیان گھوڑا دوڑا کر ہر
طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا، ہر طرف تلوار چلانی شروع کر دی، صفوں کو تتر بتر کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں جب ہر طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی تو ایک تیر سینے میں آ کر لگا، زخمی ہو گئے۔ ایک نیزہ گھوڑے کو لگا اور گھوڑا بھی زخمی ہو کر نڈال ہو گیا، یہاں تک کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ امام علی مقام کو معلوم ہوا تو دوڑے ہوئے تشریف لائے اور وہب بن عبداللہ کلبی کو گود میں اٹھایا، خیمے میں لائے اور لا کر اپنے گود میں سر رکھا، آنکھیں کھولی اور دیکھنے کے بعد چہرہ حسین کی زیارت کرنے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں اور صرف 19 سال کی عمر مبارک ہے، آپ کا رشتہ امام علی مقام کی بیٹی سکینہ سے طے ہو چکا ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت قاسم آئے، چچا جان اب اجازت دیجئے۔ کہا بیٹے تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، جب مجھے اپنے بھائی کی یاد ستاتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، اور جب تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ بیٹا اگر تم ہی چلے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، میرے بھائی کی یاد مجھے ستائے گی تو میں کسے دیکھوں گا اور کسے دیکھ کر مجھے چین اور قرار نصیب ہوگا؟ بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ کہا نہیں چچا جان ضرور اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ بہت جب اصرار کیا تو دل رکھنے کے لیے امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم ایسے ہی کرتا پیجامہ ٹوپی میں، نہ زیرہ نہ خود نہ ہتھیاروں سے لیس، بس تلوار لی گھوڑے پہ سوار ہو کر نکل گئے اور کوفیوں کے سامنے جا کر آپ نے فرمایا ہے جو کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان جو شامی پہلوان تھا، اور یہ ظالم جو ہے نا اس کو 10,000 تنخواہ ملا کرتی تھی ارزق پہلوان کو، صرف اسی لیے کہ یہ پہلوان تھا اور لڑنے میں کہیں کام آئے حکومت کے، تو یہ 10,000 اس کو وہاں پر تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ارزق پہلوان سے ابن سعد نے کہا جاؤ جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو۔ تو ارزق پہلوان آیا، دیکھا کہ یہ تو نوجوان بچہ ہے، میں اس سے کیا مقابلہ کروں، میری توہین ہے، اگر میں ان سے لڑتا ہوں جیت بھی جاؤں گا تب بھی مجھے میری توہین ہوگی اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اتنا بڑا پہلوان اور ایک نوجوان سے مقابلے کے لیے چلا گیا، میں کبھی بھی اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا اے ارزق تو انہیں بچہ سمجھتا ہے، تو انہیں بچہ سمجھتا ہے، ارے تمہیں معلوم نہیں یہ وہ ہاشمی گھرانے کا شیر ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جدھر پیدا ہوا دیکھو ادھر شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جدھر پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ فاطمہ کا شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے، ہاشمی خاندان کا شیر ہے، تو اسے بچہ سمجھ رہا ہے؟ کہا نہیں میں تو اس سے مقابلہ نہیں کروں گا، میری توہین ہوگی۔ تو اس نے کہا میرے بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ پہلے بڑا بیٹا تھا سبار نام کا، کہا جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ بڑا بیٹا آیا، مقابلے پر حضرت قاسم پر پہلے وار کیا، آپ نے نیزے پر اسے ڈھال پہ روکا، تلوار ڈھال بھی کچھ ٹوٹ کر آپ معمولی زخمی بھی ہوئے، لیکن آپ نے پھر اس پر مکمل بھرپور ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا بھائی دیکھا، ارے میرے بڑے بھائی کو پھر کیا کیا؟ حضرت قاسم نے کہ اس کی تلوار لے لی اپنے ہاتھ میں، تلوار لے لی، ہاں، اور پھر پکارا ہے کوئی مقابلے میں۔ دوسرا بھائی آیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا، تیسرا بھائی آیا، اس کا بھی سر قلم۔ جب یہ چاروں بیٹے ارزق کے یہ جہنم میں پہنچ گئے، تہے تیب ہو گئے، تو اب ارزق پہلوان
चिल्लाता हुआ, गुस्से में बिफरा हुआ आया, और आने के बाद कहा, ओ कासिम, तू मुझे पहचानता मैं कौन हूं? कहा हाँ पहचानता हूं। पहले तू मुझे पहचान ले कि मैं कौन हूं। कहा देखो, शाम मुझे अरज़क पहलवान के नाम से जानता है, इराक, कूफा, ये सब मुझे जानते हैं कि मैं अरज़क पहलवान हूं। अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं अपने ठिकाने पर। चुनांचे हजरत कासिम जब करीम में आए तो आपने अल हर्बो खुदातुन, यानी मैदानी जंग में अगर किसी को धोखा दे दिए जायज है, धोखा देकर आप किसी को शिकस्त दे दिए जायज है, तो आपने अल हर्बो खुदातुन के तहत और जब, अरे मैं तो सुनता था तू बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, बहुत बड़ा जंगजू बहादुर है, लड़ाकू है, लेकिन मेरे नजदीक तुझे अभी लड़ने का सलीका तजर्बा नहीं है। कहा क्या? कहा अभी तुझे जीन तुम्हारी सही नहीं है, लटक रही है, जीन तुम्हारी सही नहीं कसी हुई है, अब तुम मुझसे लड़ने के लिए आया। तो जालिम झुक करके जीन की तरफ देखने लगा कि इमाम अली मकाम ने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई और उसी जगह वो जमीन पे ढेर हो गया और जहन्नम रसीद हो गया। इस तरह से हज़रत कासिम जब आए और चचा जान की बारगाह में, चचा जान, या अम्मा हुआ दश, या अम्मा हुआ दश, चचा जान प्यास 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 लगी है। आपने अपनी अंगूठी मुबारक निकाल को दी, बेटा ये अंगूठी चूस लो, चूस लो बेटा, वन करीब हौज़े कौसर से सैराब होने वाले हो, इसलिए गम न करो, फिक्र न करो और इस अंगूठी को चूस कर चले जाओ। आप मैदान कारजार में आए और दुश्मनों को आपने ललकारा है, कोई मेरे मुकाबले में आया, कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि आप खुद ही उनकी सफों में घोड़े को दौड़ाते हुए चले गए और हीरे ककड़ी की तरह काट काट कर ढेर लगाने लगे। इब्ने साद ने नारा लगाया, आवाज दी, ए लोगों, इन पर एक बार की हमला करो, अगर मुकाबला नहीं कर सकते हो और हर तरफ से अगर हमला नहीं किया तो तमाम लश्कर और तमाम सिपाही ये सब हलाक हो जाएंगे, एक बार की हमला कर दो। चुनांचे हर तरफ से तीर और नेज़े की बारिश होने लगी, यहां तक कि हजरत कासिम बिन हसन 27 जख्में आपको लगी है और आपका घोड़ा भी जख्मी हो गया। आप जमीन पर तशरीफ ले आए, इमाम अली मकाम ने देखा, दौड़े हुए आए और अपने भतीजे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गर्द गुबार साफ किया। भतीजे ने आंखें खोली, हुसैन का चेहरा देखा और हमेशा के लिए अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द फरमा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक के बाद दीगरे सब शहीद हो रहे थे। हजरत अब्बास अलमबरदार आए, भाई अब मुझे इजाजत दे दो, भाई इजाजत दे दो। कहा भाई तुम कैसे जाओगे, तुम तो अलमबरदार हो, तुम ही झंडा लिए रहोगे, तुम ही मेरा झंडा संभालोगे, मेरे बाद तुम ही झंडा को बुलंद करोगे, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं। कहा नहीं भाई, देखो सब कुछ देखा जा रहा है, ये नन्हे अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है, प्यास से हलक खुश्क है और इसकी मां का सीना दूध से खुश्क हो चुका है, एक कतरा भी पानी को नसीब नहीं, एक कतरा भी हलक में न जाने देने के लिए नहीं। बिलख बिलख कर अली असगर का रोना, मुंह बिगाड़ना, ये देखा नहीं जाता है। भाई इजाजत दे दो ताकि मैं कम से कम नहरे फुरात से पानी ले आऊं। जब इसरार किया तो कहा जाइए। घोड़े पे सवार हुए, मशकीजा यहां बंधे, बाएं कंधे पे लटकाया और नहरे फरात की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। और जैसे ही घोड़ा लेकर चले, लोगों ने रोकना चाहा, कूफियों ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन आप तलवार चलाते हुए, दोनों तरफ तलवार चलाते हुए और घोड़सफों को चीरते हुए नहरे फरात पे पहुंच गए, दरियाए फरात पे पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद आपने
مشکیزہ بھی بھر لیا اور ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر سوچا پی لیتے ہیں، اور پھر مشکیزہ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، خیمہ والوں کی پیاس یاد آ گئی، اور آپ نے یہ سوچا کہ ابھی علی اصغر نے پانی نہیں پیا ہے، میں اس سے پہلے کیوں کر پانی پیوں؟ اس لیے چلو کا پانی پھینک دیا، دریائی میں ڈال دیا، اور پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس لوٹ رہے تھے۔ ابن سعد نے للکار کر کہا، اے لوگوں سنو، اگر یہ پانی خیمہ حسینی میں چلا گیا تو یاد رکھو ایک بھی یزیدی باقی نہیں رہے گا، کسی یزیدی کا وجود باقی نہیں رہے گا، سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے کسی طرح سے بھی یہ خیمہ تک پانی نہ پہنچنے پائے، اور کسی بھی حال میں اسے خیمہ تک واپس نہیں جانے دو۔ چنانچہ ہر طرف سے لوگوں نے جو ہے سو تیر تلوار چلانا شروع کیا، نیزہ برسانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک نیزہ مشکیزے میں لگا، اسے مشکیزہ سے پانی سب زمین پہ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمبردار کا بازو، بایاں بازو پیچھے سے کسی نے تلوار چلا کر کاٹ دی، پھر آپ نے دائیں بازو سے مشکیزہ لٹکایا، پھر کسی ظالم نے دائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا، آپ نے دانت میں لٹکا لیا، لیکن نیزہ چلا کر جو ظالم نے مشکیزے پہ نشانہ لگایا تو پانی سب بہ کر زمین پہ آ گرا۔ آپ زخمی حالت پہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام دوڑے ہوئے آئے اور اپنے شہید بھائی کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور خیمے میں لے جا کر لٹا دیا۔ کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ پانی خیمے تک نہیں آ سکا۔ حضرت امام علی مقام سے زینب نے کہا، بھائی ایسا کیجئے، عباس علمبردار پانی نہیں لے آئے تو آپ اسی ننھے علی اصغر کو لے جائیں اور ان ظالموں کو دکھائیں، ان یزیدی بھیڑیوں کو دکھائیں کہ یزیدیوں، یہ ننھا بچہ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے حال پر رحم آ جائے اور پانی دے دے۔ آپ لے کر امام علی مقام چادر میں اور یزیدیوں کی طرف، اے یزیدیوں، قصور میں نے اگر کیا ہے تو میں نے کیا ہے تمہاری نگاہ میں، اگر تمہیں تکلیف ہے تو مجھ سے تکلیف ہے، عداوت اور دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، ارے اس ننھے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ارے اس پہ رحم کھا اور ان ننھے علی اصغر کو پانی دے دے۔ لیکن ظالموں نے پانی تو دینا دور کی بات، ایک ظالم نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ حضرت علی اصغر کے حلقوم سے کو چھیدتا ہوا، پار کرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے نکالا اس نیزہ کو، خون کا فوارہ حلق سے جاری ہوا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ ایک علی اصغر ہے، ایک علی اصغر کی کیا بات، اگر سینکڑوں علی اکبر ہو تو میں ان کو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن تیری رضا اور خوشنودی حاصل کروں گا۔ سلا دیا، چادر سے اڑا دیا، خیمے کی طرف لے کر جب چلے تو خیمہ میں بہن زینب نے دیکھا تو کہنے لگی کہ لگتا ہے پانی مل گیا ہے، اس لیے کہ علی اصغر جب یہاں سے چلا تھا تو تڑپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھینک رہا تھا، لیکن جب آ رہا ہے تو بالکل خاموش ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پانی پلا دیا گیا اور وہ سکون کی نیند سو گئے۔ خیمہ حسینی میں جیسے ہی پہنچے ہیں امام علی مقام، بہن زینب نے اپنی زبان سے عرض کیا، بھائی جان کیا علی اصغر کو پانی مل گیا جو آرام سے سو گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا، بہن زینب ہمیشہ کے لیے ابدی نیند علی اصغر سو گیا ہے، پانی نہیں نصیب ہوا، لیکن حلق میں نیزہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ خیمہ میں کوہرام سا مچ گیا، آہوزاری اور نالہ و فغاں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی، صبر کی ہدایت فرمائی۔ اب آپ کے سامنے علی اکبر، آپ کا سب سے بڑا اور جوان بیٹا آیا، ابا حضور ہمیں اجازت دیجیے، ہم میدان میں جائیں گے لڑنے کے لیے۔
علی اکبر جو تھے نا یہ شبیہ پیغمبر یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، بالکل مشابہ تھے. سرکار کے وصال مبارک